اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع صنعت کار، بزنس مین لوگ، فیکٹریوں کارخانوں کے مالک لوگ، ان کی فیکٹریز اور جتنے کارخانے ہیں ان کے متعلقہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا کہ سود جو بندہ لیتا ہے تو اللہ برکت ختم کر دیتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور کچھ مال بیچ میں ان کے پاس رہ جاتا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اب اس مال کے ساتھ جب دوسرا مال ملتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے سے ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ برکت کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی بظاہر تھوڑی چیز ہو لیکن زیادہ کام کر جائے، یہ برکت ہے۔ اور اگر اس طرح نہ ہو تو پھر نحوست ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت پیسہ کمایا، فیکٹریوں سے دن رات آپ نے مال و دولت اکٹھا کیا، جو ہی گھر آپ آئے تو آگے سے آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا، وہ پونجی آپ کی ساری ادھر لگ گئی۔ یا آپ آ رہے تھے فیکٹری سے، راستے میں ڈاکو آگے سے مل گئے، انہوں نے پیسے آپ سے سارے چھین لیے، لوٹ لیے، اب وہ سارا معاملہ چلا گیا۔ یہ جو ہے نحوست ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ نے بڑا مال دیا، آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات بھی کیا، دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا، تو یہ ہے برکت۔ بخاری میں کتاب زکوٰۃ میں ایک روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ جس کو اللہ مال عطا فرماتا ہے، یہ مال اللہ نے بڑوں کو دے کر چھوٹوں کی ایک رزق کا ذریعہ بنایا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے رزق کو تقسیم کر ڈالا ہے، بڑوں کے ذریعے ہم چھوٹوں کو رزق دیتے ہیں۔ ایک امیر ہے، افسر ہے، بزنس مین ہے، اس کی فیکٹری ہے، تجارت کے ذرائع ہیں جی، تو اب اس کے ذریعے مزدوروں کو رزق ملتا ہے جی، تو جب وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتا ہے تو بخاری کی روایت کے مطابق فرشتہ یوں دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، اے اللہ آت منفقا، جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو اور عطا فرما، خلفا، اور جو اس نے دیا وہ چلا گیا، پیچھے خلیفہ ہوتا ہے، یعنی جو اس نے تیری راہ میں لٹا دیا اس کے پیچھے تو اور اس کو عطا فرما دے، اور وآت ممسکا تلفا، اور جو کنجوسی کرتا ہے، مال کو اپنے پاس ٹھہراتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو فرمایا کہ اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو ظاہر بات ہے کہ فرشتے مستجاب الدعوات ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتے تو دن رات اللہ کی تسبیح و تعلیل کرتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، ان کی خوراک ہی اللہ کا ذکر اور یاد ہے، تو وہ جس کے بارے میں جو ہے وہ دعا کر دیتے ہیں وہ یقیناً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے جو ہے مال سے اپنی جو فیکٹری ہے اس کو مزید اگر پروان چڑھانا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اس مال میں شکر کی راہیں پیدا کریں، اور شکر کا کیا طریقہ ہے، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے جی۔ اب فیکٹری کی زکوٰۃ ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو مشینریز ہیں، اس کی جو بلڈنگ ہے، اور اسی طریقے سے جو سامان کی آمد و رفت کے لیے گاڑیاں یوز ہوتی ہیں، مختلف فیکٹری کے اندر چھوٹی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے کسی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جی، نہ مشینری پر ہے، نہ استعمال کی آمد و رفت کی، ادھر ادھر سامان شفٹ کرنے کی، منتقل کرنے کی جو گاڑیاں ہیں ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو بلڈنگ ہے فیکٹری کی، بے شک وہ
کتنے کنالوں پر مشتمل ہو، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ اب آپ صورتیں دیکھیں کہ اس کی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو مال اس فیکٹری کے اندر تیار ہو رہا ہے اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، ایک صورت۔ نمبر دو جو خام مال ہے، مطلب خام ہے، کچا مال ہے لیکن اس نے تیار ہو جانا ہے، اس پر بھی ہے۔ اور تیسرا وہ مال جو تیاری کے مراحل میں ہے، اگرچہ مکمل ابھی مطلب تیار نہیں ہوا لیکن تیاری کے مراحل میں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہے؟ اگر کسی نے کچھ اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، جس کو مطلب کمپنی شیئرز کہتے ہیں، اگر کسی نے اپنا حصہ بیچ میں ڈالا ہوا ہے تو جتنا مال اس کے پاس آ چکا ہے، جتنے کا وہ مالک بن چکا ہے، اس میں بھی اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ذہن میں رکھیں کہ فیکٹریوں والے حضرات کا بازار میں لین دین کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرض لیتے ہیں، تو قرض کی دو صورتیں ہیں۔ ایک قرض تو معمولی قرض ہے، جیسے روزمرہ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بندہ مطلب گھر کی ضروریات کے لیے بندہ کسی سے قرض لے لیتا ہے، ایک تو وہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ فیکٹریوں والے حضرات لاکھوں کروڑوں کا قرض اٹھا لیتے ہیں۔ کس لیے؟ چلو جی ایک پلانٹ اور لگا لیں گے، ایک فیکٹری اور لگا لیں گے۔ تو آپ اس صورت میں دیکھنا ہے کہ جو انہوں نے لاکھوں یا کروڑوں کا جو قرض لیا ہے، لاکھوں کروڑوں کا جو قرض لیا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس قرض سے انہوں نے کیا خریدا ہے۔ جی مال خام خریدا ہے، جی تو اب چونکہ مال خام پر زکوٰۃ ہے تو لہٰذا اب ان کو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور اگر انہوں نے ان لاکھوں کے یا کروڑوں کی مشینریاں لی ہیں، جی آلات لیے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے مطابق وغیرہ، تو اب چونکہ مشینری قابل زکوٰۃ نہیں تو لہٰذا اس صورت میں بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ اور اگر کروڑوں کا قرض لے کر ایک اور پلانٹ لگایا ہے، ایک اور جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس پر جتنا جو ہے وہ خرچ آیا ہے اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ ضابطہ یہ بن گیا کہ جو مال یا جہاں انہوں نے ان پیسوں کو استعمال کرنا ہے، وہ استعمال کے لیے قرض لیا ہے، آگے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ قابل زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ اگر وہ قابل زکوٰۃ ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے 4 صورتیں بیان کر دی، وہ مطلب مال تیار ہو رہا تھا پہلے کسی فیکٹری میں، اب انہوں نے اپنی فیکٹری میں اس کو لایا، یا مال خام ہے جی، یا مطلب تیاری کے مراحل میں ہے جی، یا کوئی مناسب حصہ پیسوں کا بیچ میں خرچ کر دیا، کچھ کے مال کے مالک بن گیا وغیرہ۔ یہ جو صورتیں ہیں مختصر یہ کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے وہ چیزیں وہ قابل زکوٰۃ ہیں کہ نہیں۔ اگر قابل زکوٰۃ ہیں تو اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر قابل زکوٰۃ نہیں تو پھر ان کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قرض جو ہے وہ لے لیا، مثال کے طور پر جو ہے وہ 5 لاکھ یا 5 کروڑ لے لیا 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے جی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگلا قسط وار دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، تو اب چاہیے کہ ساتھ ہی زکوٰۃ ان کی جو ہے نا ادا کر دے، کیونکہ 5 سالوں کے بعد بھی تو ادا کرنی ہے نا۔ تو اگر ساتھ ساتھ ادا کرتا جائے گا تو اس کو اس کی ادائیگی میں کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی۔ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے یک مشت بھی اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اس کی ادائیگی قسط وار بھی ہو سکتی ہے، اس کی ادائیگی وقت سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، اس کی ادائیگی وقت کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بر وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ اگلا سال نامعلوم ہماری زندگی میں شمار ہوگا یا نہیں، ہم زندہ رہیں گے یا ہماری زندگی محوم ہے، کوئی پتہ نہیں ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ کے جو فرائض ہیں
ان کو بر وقت جو ہے وہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جتنے ہمارے فیکٹریز کے مالکان حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو سن کر سمجھ کر آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے آپ کو اگر آج 1-2 فیکٹریاں دی ہیں تو اللہ پھر آپ کو آنے والے سالوں میں ڈبل ٹربل دے گا، لیکن بات وہی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول یعنی 1 سال کا گزرنا جو ہے وہ شرط ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ ماہ رمضان ہی میں زکوٰۃ کو لازم سمجھتے ہیں۔ یہ بات بالکل مطلب صحیح ہے اور قابل جذبہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو بندہ نفل پڑھتا ہے فرض کا ثواب ملتا ہے، جو ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، یعنی یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، نیکیوں کا اس میں بے شک اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو اپنی زکوٰۃ کی تاریخ یاد نہیں، جس کو اگر یاد ہے کہ یکم محرم الحرام کو صاحب نصاب ہوا تھا اور اس کے مال پر اب سال یکم محرم کو ہی پورا ہوگا تو اس نے محرم ہی ادا کرنی ہے۔ جی ہاں، البتہ یہ صورت ہو سکتی ہے تھوڑی تھوڑی وہ پورا سال زکوٰۃ ساتھ دیتا رہا، جیسے آپ کو بتایا کہ یکمشت دینا لازم نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی وہ ادا کرتا رہا۔ اب کچھ زکوٰۃ اس کی اگر بچ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ماہ رمضان میں فضیلت سمجھ کے جو ہے وہ جو باقی بچ گئی ہے وہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ ادا کر دے تو ٹھیک ہے، ویسے فضیلت ہے۔ لیکن اگر تاریخ نصاب یاد ہے کہ میں فلاں تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تھا، میرے پاس مال سال موجود رہا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ سال کی ابتدا اور انتہا کا اعتبار ہے، دوران سال اثناء سال اگر کہیں مال میں کمی بیشی ہوگی تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح مسائل زکوٰۃ سمجھ کر سن کر تسلیم کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔